سامنے اپنے خیالات سے مستفید فرمائے۔ محمد صوبان بن محمد اسلم، جامعہ اسلامیہ مدینۃ العلوم ٹنڈو عالم، درجہ رابعہ کے طالب علم ہیں، اور ان کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت۔ إن الحمد لله والسلام على رسول الله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جن کو نہ کچھ پاس ہو پیغمبر کے ادب کا، جن کو نہ کچھ پاس ہو پیغمبر کے ادب کا، چن چن کے میں اس قوم کو مٹی میں ملا دوں۔ اسلام سے ہے جس قوم کو کچھ بھی محبت، اسلام سے ہے جس قوم کو کچھ بھی محبت، میں اس کے لیے راہ میں آنکھوں کو بچھا دوں۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام، مسند انصاف پر تشریف فرما عدل کا قلم تھامے ہوئے منصفین حضرات، اور آج کی اس پروقار محفل میں شرکت کرنے والے میرے غیور مسلمانوں، شہ سواران خطابت کے اس مسابقے میں عقیدہ ختم نبوت کے عنوان سے معنون جواہرات سخن کو اپنے لبوں کی زینت بنانے کا خواہش مند ہوں۔ توجہ کرنا، اس مختصر سے وقت کے اندر اس موضوع پر ایک پر اثر گفتگو کو درکنار اسے اشارتاً یا کنایتاً بیان کرنا بھی سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے، لیکن خریدان یوسف کی فہرست میں اپنا نام رقم کروانے کے لیے اس موضوع پر ایک جھلک، ایک دمک، ایک چمک، بلا جھجک، با کڑک، بے دھڑک بیان کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں۔ ارے آپ کو اٹھا کر محافظین ختم نبوت و شہدائے ختم نبوت کے قدموں میں لے جانا چاہتا ہوں۔ عزیزان من، عقیدہ ختم نبوت کو ماننا دین کے اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ جس طرح خدا کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، بعینہ اسی طرح محمد کی ختم نبوت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر نبی نے اپنی قوم کو اپنے بعد ایک نبی کے آنے کی بشارت دی کہ ہمارے بعد ایک نبی ایسا آئے گا جو سب کا منتظر ہوگا، وہ بشر آئے گا جو عظمت بشر ہوگا، وہ انسان آئے گا جو اولین اور آخرین کا سردار ہوگا، وہ نبی آئے گا جو اولین اور آخرین کا سردار ہوگا، ہاں دعائے خلیل آئے گا، نبی مسیح آئے گا، بشارت انبیاء آئے گا۔ تو جب وہ پیغمبر، وہ رسول دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے دنیا انسانیت کو بتلا دیا کہ او لوگو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب نبوت کی کرسی پر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ کا خاتم النبیین ہونا ان احادیث میں سے ہے کہ جن پر قرآن بول اٹھا، جن پر احادیث نے صاف صاف تقریر کی، جن پر امت کا اجماع ہے۔ اس لیے اس کے برخلاف دعویٰ کرنے والے کو ہم دائرہ اسلام سے خارج قرار دے کر دنیا کو یہ بتا دیں گے کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں ایک فقط نام محمد سے وفا کی ہے۔ عزیزان من،
عقیدہ ختم نبوت اتنا ضروری اور اہم عقیدہ ہے کہ اللہ نے عالم ارواح میں اس کا تذکرہ کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اس آیت کے اندر حضور کی آمد کا ذکر ہے کہ جب وہ نبی کسی دوسرے نبی کے زمانے میں آ گئے تو اس دوسرے نبی کو اپنی نبوت چھوڑ کر نبی آخر الزمان کی اطاعت کرنی پڑے گی، یعنی عالم ارواح میں حضور کی ختم نبوت کا تذکرہ۔ میں ایک قدم آگے بڑھتا ہوں، عالم دنیا میں سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے، لیکن حضور نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی بن چکا تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی عالم دنیا میں بھی حضور کی ختم نبوت کا تذکرہ۔ میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں، قبر میں جب فرشتہ مردے سے سوال کرے گا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تو مردہ جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد رسول اللہ ہے، یعنی عالم برزخ میں بھی حضور کی ختم نبوت کا تذکرہ۔ میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں، آخرت کے دن جب قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ سوال کریں گے کہ آپ ہماری شفاعت کر دیجئے، تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ تم آخری نبی محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، وہ تمہاری شفاعت کر دیں گے، یعنی آخرت کے دن بھی حضور کی ختم نبوت کا تذکرہ۔ الغرض اللہ نے ہر جگہ حضور کی ختم نبوت کے تذکرے کروا کر گویا یہ اعلان کر دیا کہ جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے لا ریب ہے وہ جنت کا حقدار نہیں ہے۔ خاموش رہے سن کے جو اسلام کی توہین بے شرم ہے تو دل ہے وہ غدار نہیں ہے۔ عزیزان من، جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں